ماں وہ عظیم ہستی ہے، ماں وہ جلی عنوان ہے کہ جب زبان پر نام آتا ہے تو ذہن میں سکون اور محبت کے مضامین گردش کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو خود کانٹوں پہ چلتی ہے اور اولاد کو پھولوں کے بستر پہ سلانا چاہتی ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو سارے دکھوں کو، مصائب و آلام کو اپنے آنچل میں سمیٹ لیتی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر اولاد کے لیے خوشیاں بکھیرنا چاہتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حق کے بعد میں والدین کے حق کو بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی ایک کی ہونی چاہیے۔ اور پھر کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کیا کرو۔ والدین میں بھی ماں کا مقام جو ہے خدمت کے لحاظ سے باپ سے بھی 3 گنا زیادہ رکھ دیا۔ حالانکہ عظمت میں باپ مقدم ہے، احترام میں باپ مقدم ہے، جب حکم ماننے کی باری آئے گی تو باپ مقدم ہے۔ احترام باپ زیادہ مانگتا ہے۔ والد بیٹا ہو، اس کے برابر بیٹھنے کے لیے اس کی اجازت چاہیے۔ باپ چل رہا ہو، بیٹا باپ سے آگے نہیں چل سکتا۔ احترام میں باپ مقدم ہے لیکن خدمت میں ماں مقدم ہے، اس لیے کہ ماں نے 3 وہ قربانیاں اٹھائی ہیں جس میں باپ کی قربانی شامل نہیں۔ 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا ہے اور پھر سنگین مرحلے سے ولادت کا جو جانکنی کا عالم ہوتا ہے اس دور سے وہ گزری، اور پھر دودھ پلانے کا لمبا جو عرصہ ہے اس میں جو وہ دکھ اٹھاتی ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، اپنی نیندیں اجاڑ دیتی ہے۔ بچہ روتا ہے ماں روتی ہے، بچہ سوتا ہے تو ماں سوتی ہے۔ تو یہ 3 وہ قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے خدمت میں جب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھ پر سب سے پہلے کس کا حق ہے، میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول پھر؟ فرمایا پھر تیری ماں کا حق ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول پھر؟ فرمایا پھر تیری ماں کا حق ہے۔ عرض کیا پھر اللہ کے رسول؟ فرمایا پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ 3 مرتبہ ماں کہا، 4تھی مرتبہ والد کا ذکر آیا۔ محدثین فرماتے ہیں خدمت میں ماں جو ہے 3 درجے خدمت میں زیادہ رکھتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں احترام میں باپ ہی مقدم ہے۔ اگر جنت ماں کے قدموں میں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے نا الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ کیا اسلام نے عورت کو اسٹیٹس دیا اور کیا مقام دیا ہے؟ سوشل میڈیا پر بولنا تو آسان ہے، کسی پر کیچڑ اچھالنا تو آسان ہے، لیکن کوئی ایسا دھرم، کوئی ایسی لائن کوئی دکھائے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جنت عورت کے قدم میں ہے؟ یہ اسلام ہے جس نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، کیا مقام دیا ہے۔ لیکن جو جنت ماں کے قدموں میں ہے اسی جنت کا دروازہ باپ ہے، اسی جنت کا بیچ والا دروازہ جو اہم دروازہ ہے وہ باپ ہے۔ تو یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، صرف ماں نہیں، اگر بیٹی ہو تو عزت دی ہے، بہن ہو تو عزت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی بیٹی جب ملنے آتی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کا رسول یہ آپ کی اولاد میں سب سے چھوٹی ہے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہ کھڑا ہوں، میری بیٹی فاطمہ وہ بیٹی ہے جس سے دیکھ کر خدا کے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ بیٹی یوں احترام کے قابل ہے، ملنے آتی تو ساری کائنات کے سردار کھڑے ہو جاتے، جس کے لیے انبیاء اور فرشتے صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں
وہ ہستی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب بیٹی زمین میں گاڑی جا رہی تھی نا، زندہ درگور کی جا رہی تھی اسلام سے پہلے، آج یہ تو تعصب ہے، یہ حسد ہے، یہ تو جلن ہے کہ اسلام کے اوپر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں کہ اس نے عورت کو حق نہیں دیا، ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کا جغرافیہ اور اس کا نقشہ اٹھا کر اس کی ہسٹری اگر کوئی پڑھے، اس کی کوئی تاریخ پڑھے، تو دنیا میں عورت کے ساتھ میں کیا ہو رہا تھا۔ رومن اور یونان میں یہ بازار کی جنس بن چکی تھی، اور بھائی اپنی بہن کو سجا کر چوراہے پر بیچ رہا تھا۔ عرب کے بعض قبائل کسی کو اپنا بہنوئی ہونا اور داماد ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ عرب کے بعض قبائل بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ رہے تھے۔ ہندوستان جیسے سیکولر، یہ سیکولر بعد میں بنا ہے، ہندوستان جیسے عظیم ملک میں ستی کی رسم عام تھی۔ جب شوہر مر جاتا تو بیوی کو، راجہ مر جاتا تو رانی کو اگنی میں کودنا پڑتا تھا۔ یہ ستی کی رسم دنیا میں وجود میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ دنیا میں عدت کے جو اصول تھے وہ اتنے سخت تھے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیتے تھے، کہتے تھے یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کی موت آئی ہے، اس کو گھر سے نکال دو، جنگل میں بٹھا کے آؤ۔ یہ 4 مہینے کی جو عدت ہوتی تھی، جنگل میں جانوروں کی طرح عورت کو ڈال دیا جاتا تھا۔ اس لیے عورت نے فیصلہ کیا کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد مجھے جو ہے مجھے نہیں جینا ہے، مجھے اگنی میں کودنے دو، مجھے چتا میں لیٹنے دو، مجھے نہیں جینا، کیونکہ عدت اتنی سخت تھی کہ جو ہے سن کے روح کانپ جاتی ہے۔ اسی لیے ستی کی رسم دنیا میں وجود میں آئی۔ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بیٹی کو بچانے کے لیے جو نعرہ لگایا جاتا ہے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ فرمایا اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں دی ہوں یا 2 بہنیں دی ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، انہیں ادب سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان پر خرچ کرو، ان کا نکاح کرو، ان کو جینے کا حق دو۔ ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹی کو بچانے کے لیے کہا، بہن کو بچانے کے لیے کہا۔ بھائی اپنی بہن کو سجا کے چوراہے پہ بیچ رہا تھا، شام تک کوئی گراہک نہ ملتا تو فری میں جو ہے کسی کے ہاتھ تھما دیتا، کہتا تھا یہ میری بہن ہے، کوئی میرا بہنوئی بنے، میں گوارا نہیں کرتا، اس کو میرے وطن سے لے جاؤ۔ جو ہے قافلہ راہگیر چلتے ہوئے مسافروں کے ہاتھ اپنی بہن کا ہاتھ تھما دیتا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بہن کا ادب سکھایا۔ حقیقی بہن تو نہیں تھی، لیکن رضائی ماں حلیمہ کی بیٹی شیمہ جب آئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، مکہ فتح ہوا، اس کے بعد قبیلہ حوازن سے جو حنین جو معرکہ ہوا ہے، اس میں جب قیدی پکڑے گئے ہیں اور ان کے اوپر جب فدیہ ڈالا گیا ہے، تو ایک لڑکی بلکہ عورت بن چکی ہے، بڑی عمر ہو چکی ہے، کہتی ہے، جس کا نام شیمہ ہے، کہتی ہے مسلمانوں نے تمہیں قیدی بنایا ہے، مسلمانوں نے تم پر فدیہ لگایا ہے، مجھے لے چلو، مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ میرا بھائی ہے، میں سب کے فدیے معاف کرا دوں گی، مجھے لے چلو۔ اب شیمہ آ رہی ہے، گردن تان کر آئی، صحابہ کھڑے تھے، صحابہ نے فرمایا او جاہل عورت، یہاں سنبھل کے چلنا، اجازت کے بغیر آگے مت بڑھنا، یہ در وہ ہے یہاں جبریل بھی اجازت لے کر حاضر ہوتا ہے۔ کہنے لگی میں جانوں میرا بھائی، جانے دو، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں، جا کے بتاؤ تو صحیح، تمہاری بہن شیمہ آئی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا میری بہن آئی ہے، اتنی تیز رفتاری سے اٹھے، کندھوں سے چادر گر گئی اور خود آگے چل پڑے، اور عرض فرمایا بلال جی آمینہ کے لال میری چادر لاؤ، کیا کریں گے؟ فرمایا میری بہن آ رہی ہے، اس کے قدموں میں بچھاؤں گا۔ یہ بہن کو عزت دی کہ وہ چادر جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش
عرش بری سے عفت کی مہریں لگی ہوئی تھی، وہی چادر اپنی بہن کے قدموں میں بچھایا، نبیذ تمر کھجور کا شربت پلایا اور کہا بہن اگر رہنا چاہتی ہے کیوں تکلیف اٹھائی، پیغام بھیج دیتی، میں اپنی بہن کے کہنے پر سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ فرمایا میری تمنا بھی تو تھی اللہ کے رسول، آپ کو شاید یاد نہیں، میں لوریاں دیا کرتی تھی کہ میرا بھائی جوان ہو اور میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے، میں لوریاں دیتی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو سردار بنانا، اے اللہ میرے بھائی کے دشمن کو ذلیل کرنا، یہ میں لوریاں دیا کرتی تھی، آج میری تمنا پوری ہو گئی ہے۔ فرمایا تیرے قبیلے کے جتنی بھی قیدی ہم نے پکڑے ہیں 300، بعض روایتوں میں 600، بہن کی وجہ سے ہم 600 قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ بہن کو عزت دی اور بیٹی کو عزت دی، ماں کا کوئی ویلیو نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، مال وراثت کی طرح ماں پہ جھگڑے ہو رہے تھے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ ماں کی عظمت کے کیا کہنے، وہ جنت جس کے بارے میں لکھا گیا کہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہ جنت جس کے بارے میں روایتوں نے بتایا کہ جنت کی چھت عرش معلیٰ سے ٹکراتی ہے، اسی جنت کو محمد عربی نے ماں کے قدموں کے نیچے بتایا ہے۔ وہ جنت جس کو لوگ تہجدوں میں ڈھونڈتے رہے، وہ جنت جس کو لوگ سجدوں میں ڈھونڈتے رہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تیری ماں تیری جنت ہے، تیرے والدین تیرے جنت ہیں، تیرے جہنم ہیں، اگر تو ان کی خدمت کرے تو جنت، اگر ان کی تو نافرمانی کرے تو جہنم۔ فرمایا باپ تو جنت کے بیچ والا دروازہ ہے، ابا راضی تو ربا راضی، ابا ناراض تو ربا بھی ناراض۔ کیا اصول بتائے والدین کے لیے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا والدین کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کا بھی کوئی مقام نہیں تھا، عزت دی۔ بیٹی آ کے کہتی ہے امی کو بخار ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹی کہتی ہے اللہ کے رسول امی کو بخار ہے، امی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، امی کو چادر دیجئے، امی چادر مانگ رہی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے اندر گئے، فرمایا خدیجہ آج تو نے چادر مانگی ہے، آج تو چمڑی مانگتی محمد اتار کے دے دیتا۔ یہ عزت کا جملہ ہے، حقیقت میں کوئی چمڑی نہیں دیتا، لیکن بیوی کو کیا عزت دی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے آج سر میں بہت درد ہے، فرمایا عائشہ یہ درد تیرے سر میں نہیں محمد کے دل میں ہو رہا ہے۔ یہ بیوی کو مقام دیا، ماں کو مقام دیا، بیٹی کو عزت دی، بہن کو مقام دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج لوگ اشکالات کرتے ہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، جنہوں نے پڑھا نہیں ان کی زندگی کو، انہیں نہیں پتا کہ وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، نہیں پتا وہ جو ہے کس طرح غریبوں کو سہارا دینے کے لیے آئے۔ حضرت خدیجہ کا وہ خطبہ پہلی وحی کے نازل پر جو تسلیاں دی خدیجہ نے، کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے محبوب اللہ آپ کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کو سہارا دینے والے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا بننے والے۔ فرمایا نا انا وکافل الیتیم ہاکذا واشار ہاکذا فی الجنہ واشار بالسبابۃ والوسطی، یوں انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، اتنے اکٹھے ساتھ ہوں گے جو یتیموں کو سنبھالتا ہے۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین کمجاہد فی سبیل اللہ، کسی بیوہ اور یتیم اور مسکین کی جو ہے ہیلپ کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کا ثواب
مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہے، رات بھر نفلیں پڑھنے والے سے زیادہ ہے، شب بیداروں سے، تہجد گزاروں سے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو بیواؤں کو سنبھالتے ہیں، جو یتیموں کو سنبھالتے ہیں، جو غریبوں کو سنبھالتے ہیں۔ راج گڑھ والوں، ہمارے آقا تو وہ آقا تھے جنہوں نے جو ہے سوکھی ہوئی شاخوں کے تنوں کو سنبھالا تھا، سوکھی ہوئی۔ مسجد نبوی میں ایک سوکھا تنا تھا، جس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، جس کا سہارا لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ایک انصاری عورت نے 3 زینے والا جب ممبر بنایا، مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ جب ممبر بن گیا 3 سیڑھی والا، تو پہلی مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے اس سوکھے تنے کو چھوڑ کر جب ممبر پہ چڑھتے ہیں اور خطبہ شروع کرتے ہیں تو زور زور سے مسجد میں رونے کی آواز آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز یوں تھی جیسے وہ بچہ رو رہا ہو جس کی ماں گم ہو گئی ہو، یا 9 مہینے کی گابن اونٹنی بلبلا رہی ہو، یا کوئی بیل آواز نکال رہا ہو، اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ رونے کی آواز کس کی آواز ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی تنا رو رہا ہے جو میری تھوڑی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ جب میں نے اس کو چھوڑ کر ممبر پہ خطبہ دیا ہے تو وہ رونے لگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خطبہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، سوکھے تنے کے پاس پہنچے، اس کو سینے سے لگایا، دست شفقت رکھا، کہا مت رو، اگر تو کہے میں دعا کر دوں باغ میں جا کے تجھے واپس لگوا دوں اور وہاں سبز ہو کر لہلاتے رہنا، یا پھر ایسا کر تو جو ہے اگر زیادہ روتا ہے تو آج کے بعد محمد عربی ممبر پہ نہیں چڑھے گا بلکہ تیرا سہارا لے کر خطبہ دے گا، یا پھر سن میں دعا کر دوں اللہ تجھے جنت میں پودا بنا کے کھڑا کرے، وہاں ہر وقت میرا دیدار کرتے رہنا۔ اس بات پہ وہ راضی ہو گیا اور اس کی ہچکیاں صحابہ نے سنی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کا شرف بھی مل گیا، جہاں مسجد نبوی کا ممبر ہے اس کے نیچے وہ تنا آج بھی دفن ہے۔ تنوں سے، سوکھی شاخوں سے یوں پیار کیا۔ ہمارے لیے پیغام ہے سنبھالو اپنے اڑوس پڑوس کو، کوئی پریشان حال انسان ہے اس کے کام آؤ۔ کسی پریشان حال انسان کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر۔ 10 سال اعتکاف میں کوئی بیٹھے گا لگاتار؟ آپ نے 5 منٹ کسی غریب کی ہیلپ کر دی، کسی بیمار کی ہیلپ کر دی، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیا، کسی بیوہ کا سہارا بن گئے، کسی یتیم کا سہارا بن گئے، غریب بچہ تھا آپ نے اس کی فیس بھر دی۔ لیکن یہ سہارے معمولی ہیں، لیکن حدیث میں 10 سال کے اعتکاف سے بھی بڑا ثواب رکھتے ہیں۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صرف اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو خوبصورت بنایا تھا ایسے ہی ان کی زندگی جو ہے سیرت بھی بڑی خوبصورت ہے، صورت بھی بڑی خوبصورت تھی۔ وہ یہ واقعہ جو میں نے سنایا نا، اسی کے پر انور مسعود کہتا ہے کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام ایسا بنایا ہے، ایسا میٹھا ہے، آپ کہہ کے دیکھو جب آپ نام لوگے محمد، دونوں ہونٹ ملیں گے، مزہ آئے گا، یوں لگے گا جیسے منہ میں کسی نے مٹھائی کا رس گھول دیا ہو۔ فرمایا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، ان سے بہتر اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ایسا حسین بنایا۔ آپ چاہتے ہیں میں تھوڑا ذکر کر دوں؟ سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل جمالاں،
تتمہ زوراں ذیشان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، صاحب جمال، صاحب کمال، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، حسین، نازنین، محجبین، بہترین، بالیقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، بدر الدجا، خیر الورا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی تیرے میرے آقا سارے نبیوں سے اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم نو برہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ باقی نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، لیکن جب چنے ہوئے نبیوں میں سے اللہ نے جب اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، بچوں کو مائیں سنوارتی ہی نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ بچوں کو دیکھا ہوں گے نا اسکول بھیجتے وقت، ماں جو ہے پاؤڈر چھڑک رہی ہوتی ہے، سرمے لگا رہی ہوتی ہے، مانگ نکال رہی ہوتی ہے، فرمایا کرتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہی نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ اگر مانگ نہ نکالیں تب بھی مانگ اپنے آپ نکل آتی ہے، سرما نہ بھی لگائیں تب بھی جو ہے آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں، خوشبو نہ بھی لگائیں تب بھی وجود سے خوشبو آتی ہے، وجود سے خوشبو آتی ہے۔ اب محمد مصطفیٰ ہے خوشبو، ہے ان کی ہر ادا خوشبو، ہاں نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، نبی کا اسم ہے خوشبو، نبی کا جسم ہے خوشبو، مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتیں کہتی تھی او ام سلیم، یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے جو تو لگاتی ہے؟ اس کی لہریں اٹھ رہی ہیں، یہ تیرے گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہے، لاتی کہاں سے ہے؟ ہمیں بھی بتا اس دکان کا پتہ اور ایڈریس بتا، یہ خوشبو ملتی کہاں سے ہے؟ کہنے لگی دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی، یہ خوشبو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، میرے گھر میں استراحت فرما رہے تھے، میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے یوں امڈ آئے جیسے تھالی میں موتی سجے ہوں یا آسمان کے دامن میں ستارے بکھرے پڑے ہوں۔ میں نے ان قطروں کو اس شیشی میں بند کر دیا، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میں صرف اس شیشی کا ڈھکن کھول لیتی ہوں، میرا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ عورتیں کہتی تھی او حلیمہ، رات رات بھر تیرے گھر چراغ جلتا رہتا ہے، اتنا تیل کہاں سے لاتی ہے؟ ایک تو غریب عورت ہے اور اوپر سے اتنی فضول خرچی کرتی ہے کہ رات رات بھر تیرے گھر دیا جلتا رہتا ہے۔ کہنے لگی اللہ کی قسم میں کوئی دیا نہیں جلاتی، تمہیں نہیں پتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہ، جس دن محمد عربی میرے گھر آ گئے مجھے کسی چراغ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب ولادت ہوئی میرے گھر میں دیا نہیں تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رحلت ہوئی میرے گھر میں دیا نہیں تھا، میں نے کہا وہاں دیے کا کیا کام ہے جہاں سراج منیر طلوع ہو رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سراج منیر جہاں طلوع ہو رہا ہو وہاں دیے کا کیا کام ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کا ایسا حسین بنایا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کاریگر کتنا ہے، نہیں پتا تھا۔ انہوں نے آسمان دیکھا دور سے، سائنس نے کہا یہ تو خلا ہے، یہ آسمان نہیں ہے، یہ خلا کا رنگ ہے۔ تم نے پہاڑ دیکھے دور سے، تم نے دھرتی دیکھی، قریب سے بھی دیکھی، لیکن کاریگری کا پتہ
عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں نہیں چلا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کاریگر کتنا ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دنیا میں بھیجا تو یہ راز کھل گیا کہ خدا تو اتنا کاریگر ہے کہ اس نے محمد بنا ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پنجابی کہتا نا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، خدا نو محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ہاں دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا، تصویر تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا، دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ تو یہ تو عطا اللہ شاہ کے تخیل تھے، حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری نے دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا تو خواب میں دیکھا ہوگا۔ لیکن ذرا ان سے پوچھو جنہوں نے قریب سے ٹکٹکی لگا کر آنکھیں جما کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، آؤ پوچھتے ہیں، سب سے پہلے یار سے پوچھتے ہیں، اس صاحب مزار سے پوچھتے ہیں، اس یار غار سے پوچھتے ہیں، اس جو ہے یار سفر و حضر سے پوچھتے ہیں، اس صاحب کوثر سے پوچھتے ہیں، یعنی یار کوثر سے پوچھتے ہیں، یعنی اس ابو بکر سے پوچھتے ہیں۔ ابو بکر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے پیغمبر؟ کہنے لگے میرے آقا حسن و جمال کا ایسا آئینہ، میرے آقا تو ایسے حسین تھے کہ تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے کہا عمر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے سید البشر؟ کہنے لگے میرے آقا اگر بشر نہ ہوتے تو قمر لیلۃ البدر ہوتے، 14ویں کا چاند ہوتے۔ میں نے کہا عثمان بتاؤ ان کی شان جو نبی ہی آخر الزمان۔ عثمان نے کہا میرے آقا حسن کا ایسا آئینہ، جمال کا ایسا کرینہ، لطافت کا ایسا شیشہ کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا علی حیدر ذرا دو خبر، وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ کہنے لگے یتلالع وجہہ کتلالع القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ میں نے کہا ابو ہریرہ تم شاگرد خاص رہے ہو، بتاؤ وہ استاد کیسے تھے؟ کہنے لگے کأن الشمس تجری فی وجہی، میرے استاد کے چہرے میں چلتا ہوا مجھے سورج نظر آتا تھا۔ میں نے کہا انس تم خادم خاص رہے ہو، بتاؤ آقا کیسے تھے؟ کہنے لگے جب بھی مصافحہ کیا ہاتھوں کو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا، وجود سے جو خوشبو آتی تھی وہ مشک اور عنبر سے زیادہ معطر ہوا کرتی تھی۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے۔ تو برا بن عازب نے کہا ما رأینا شیئا قط احسن منہ، ارے چاند کا ٹکڑا مت کہو، وہ ماہ کامل تھے، ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی حسین دیکھا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے آقا جب اپنے چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کالی گھٹاؤں سے 14ویں کا چاند باہر آ گیا۔ ربی بنت معوذ نے کہا امی یوں نہ کہو کہ چاند باہر آ گیا، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ ایک صحابیہ ہیں وہ میمونہ بنت کردم، وہ فرماتی میرے مزاج میں شرم و حیا تھا، میں نے کبھی نبی کا چہرہ غور سے نہ دیکھا، میں شرم و حیا سے نیچے دیکھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میری نگاہ پڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی انگلی پر، تو میں نے کہا او دنیا والوں، جن کے پاؤں کی انگلی اتنی خوبصورت ہے تو ان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں ہجرت کے سفر میں نے تعاقب کیا، میں نے پیچھا کیا، میری نگاہ پڑی محمد عربی کی پنڈلیوں پر، یوں نظر آئی جیسے کھجور کی تازہ شاخیں ہوں۔ پھر ارادہ کینسل ہو جاتا ہے، اس کا گھوڑا جو دھنس جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن میں جو بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو خوبصورت بنایا ہے ایسے ہی خوبصیرت بھی بنایا ہے، ان کی زندگی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ ایسے آپ پیغام دیا انسانیت کو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتاؤ آپ پڑھے لکھے ہو، دنیا میں کسی نے یہ اعلان کیا اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو؟ یہ کس نے اعلان کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ انسانیت طبقات میں بٹی ہوئی تھی،
یہ ذات، یہ بات، یہ اونچ، یہ نیچ. کوئی کہتے ہم سورج کے اوتار ہیں، کوئی کہتے ہم آسمان کے فرزند ہیں. تم نے نہیں سنا ہم چندر بنسی ہیں، ہم سوریہ بنسی ہیں، ہم اگنی پتر ہیں، ہم چندر پتر ہیں، ہم سوریہ پتر ہیں. ارے محمد عربی نے آ کے اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کہتا ہو انسانو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی. تمہارا ربا بھی ایک، تمہارا ابا بھی ایک. اور آخری حج کے موقع پر خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَأَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ مِنْ آدم وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ. فرمایا تم سب جو ہے ایک ماں باپ سے، ایک آدم سے ہو. اور گھمنڈ مت کرنا یہ قبیلے، یہ خاندان کیوں رکھے ہیں؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ پہچان کے لیے رکھے ہیں، پتہ چلے ساجد کون سے کی بات ہو رہی ہے. کون سا ساجد؟ ملوان. کون سا ساجد؟ اکھان. کون سا ساجد؟ علمان. نہیں، اگر یہ قبیلے نہیں ہوتے، یہ شاخیں نہیں ہوتی تو تمہاری پہچان نہیں ہوتی. پہچان کے لیے قبیلے رکھے ہیں، ورنہ تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان یا پاندان اونچا ہو. دماغ سے نکال دینا کہ ہاتھی خانی بڑا ہوتا ہے، دماغ سے نکال دینا فلانا کھانی بڑا ہوتا ہے. کوئی بڑا نہیں ہوتا. سب اولاد کے آدم کی اولاد ہیں، سب مٹی سے اٹھائے گئے ہیں. یہ اونچ نیچ، یہ ذات پات کے فرق کو مٹا دیا. اور آخری حج کے موقع پہ فرمایا آج میں یہ ساری باتیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں. اس طرح کے نعرے مت دینا. تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان یا پاندان اونچا ہو، بڑا وہ ہے جس کے اعمال اور کرتوت اچھے ہوں. تمہارے کرتوت اچھے ہوں گے تو تم اچھے ہو، اگر کرتوت اچھے نہیں تو تم اچھے نہیں ہو، تو تم اونچے نہیں ہو. جو اللہ کے قریب ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے. بہرحال سب کو حقوق دیے، انسانیت کو مایوسی سے نکالا اور ذات پات سے نکالا، توحید کا تحفہ دیا. انسان ذلیل تھا، لوہے کو پوج رہا تھا، پانی کو پوج رہا تھا، ستاروں کو پوج رہا تھا، چاند کو پوج رہا تھا، سورج کو پوج رہا تھا، ہر انوکھی چیز کو، کیڑے کو پوج رہا تھا، بیل کو پوج رہا تھا، جانور کو پوج رہا تھا، پتھر کو پوج رہا تھا، درخت کو پوج رہا تھا. سب پوج رہے تھے، لیکن فرمایا تمہارا یہ خالق نہیں ہے، یہ سب تمہارے نوکر، یہ سب تمہارے کمی، یہ تم تمہارے خادم ہیں. اے انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ قابل تکریم اور عزت دار بنایا ہے. یہ نہیں جھکے گا لوہے کے آگے، نہیں جھکے گا سورج کے آگے، نہیں جھکے گا چاند کے آگے، نہیں جھکے گا جانٹی کے آگے. گگے دادے کی جانٹی ناریل گیر کے آؤ، نہیں تو گھر سانپ آ جاؤ گا. یہ مسلمانوں کے عقیدے. ارے چھوڑا گاڑی پاچھی موڑ کیوں ہوئے کہ آگے نوڑیوں نکل گئو، آئے تھے نوڑیوں کیا کر لے گو تیرے. یہ بلی کرے میاؤں کہ اب میں کنے جاؤں، میرو کیوں ہوسی چونو والا ہوسی کے بھائی ہاں کیا ہوگا میرا. بہرحال انسان کو عزت دی، ان چیزوں سے متاثر مت ہو. تو کائنات کا دلہ ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے بیسٹ بھی بنایا اور بیوٹیفل بھی بنایا ہے. اس سے خوبصورت بھی کوئی نہیں، اس سے عظیم بھی کوئی نہیں. یہ عزت دی انسان کو. اب آخری بات، کیونکہ عورتیں بھی بہت ساری آئی ہیں، عورتوں کو عزت دی، عورتوں کو جو ہے مقام دیا ہے. اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن عورتیں آئی ہوئی ایک دو پیغام دینا چاہوں گا انہیں. عورتوں کے لیے جنت کا معنی آسان ہے. نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت 4 کام کر لے میں محمد اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اگر کوئی عورت 4 کام کر لے میں محمد اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، دوسرا رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کے فرض روزے، رمضان کا راکھے کو نہیں 16 سجدہ کا چھوٹے کو نہیں. 16 سجدہ کا کیبروں کٹھسوں لے کے آیا لے تو بریلیاں کا کتابہ میں نئے حدیث کی نئے دیوبندیاں کی اٹھاپلے علاقے میں 16 سجدہ کا روزہ ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں وہ رکھے. تیسرا کام اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی، پردے کے ساتھ زندگی گزارے.
نبی نے کیا بتایا؟ نوجوان بچیوں، عورتوں سنو، فرمایا اگر گھر میں عورت اکیلی ہے، کوئی اجنبی ملنے آ گیا، نبی نے فرمایا نرم لہجے میں بات مت کرنا، آ جاؤ بھائی جی بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، میں چائے بنا لوں، نہیں، گھر آپ کے کوئی آدمی نہیں ہے، اکیلی ہو، اجنبی مرد آیا ہے تو اب نرم لہجہ اختیار مت کرنا، فرمایا کون ہو چلے جاؤ بعد میں آنا، جب بھائی صاحب آئیں تو مل لینا، میرا بیٹا آئے تو مل لینا، میرا شوہر آئے تو مل لینا۔ دنیا تو ایسی عورت کو ہمارے معاشرے میں تو کہے گی کہ ای کی ماں ہی نے کی کون سکھائیو، لیکن نبی نے فرمایا میں ایسی بچی کی غیرت کو سلام کرتا ہوں، یہ عزت بچانے کے لیے ہے، اور پردے کے ساتھ زندگی گزارے اور عزت کی اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے، جس طرح قرآن نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے غیر عورت آ جائے تو نظریں نیچی کر لو، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ مرد آ جائیں تو نظریں جھکا لو، یوں نہیں کہ جھڑیوں اوڑھ رکھے ہو سارا دیکھتا جا رہی ہے، بات وہ فلانیوں کو جوائیں جا رہی ہو، تیروں کے کام ہے بھائی فلانیوں کو جوائیں جا رہی ہو، تجھے نظریں جھکانے کا حکم دیا قرآن نے، جس طرح مرد کو نظریں جھکانے کا حکم دیا ایسے ہی عورت کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ تو 3 کام ہو گئے، نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، چوتھا کام خدمت سے اپنے گھر والے کو خوش کرے۔ کوئی بڑے مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہیں پھنستی ہے عورت۔ نبی نے فرمایا معراج کے سفر سے جب واپس آئے عورتوں میں بیان کیا، فرمایا عورتوں میں نے تم کو دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک کھڑی ہو کے عرض کرتی ہے اللہ کا رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں عورت دنیا میں بھی زیادہ ہے، عورت جنت میں بھی زیادہ ہے، عورت دوزخ میں بھی زیادہ ہے۔ صرف ایک بات مت سنایا کرو کہ تم دوزخ میں زیادہ ہو، دنیا میں بھی زیادہ، جنت میں بھی زیادہ، دوزخ میں بھی زیادہ۔ نبی نے ترغیباً فرمایا کہ تمہاری تعداد زیادہ دیکھی۔ عورت کھڑی ہو کے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا 2-3 وجہ ہیں جس کی وجہ سے عورتیں دوزخ میں زیادہ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کے اندر لان تان کی عادت بہت ہے، کوسنے کی، چھوٹے کو نہیں، کوئی آپ کے بیٹے نہیں، مریلیا تیری قبر کھودوں، آپ کے بیٹے نے سنا دے، ہاں اچھا وہ جانور کو بھی نہیں بخشے گی۔ اگر پڑوس سے کوئی بکری آ گئی، بابڑی بکری نے کے بیرا کے تھاری بنے کو نہیں بنے آپس میں، اب پڑوسن کی بکری آ گئی، اب سنانا تو ہے پڑوسن نا، اب تقریر کرے گی بکری کے آگے تیرا دھڑی مرے تنے پانی کھول پھلاوے۔ اب یہ کوشنے کی عادت جو ہے نا لان تان کی، کوے کو کہہ دے گی آجو، یعنی کسی کو نہیں بخشتی، لان تان کی عادت۔ تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ جب ان کو نہیں بخشتی تو تمہیں کہاں سے بخشے گی؟ تو فرمایا لان تان کی عادت کی وجہ سے عورت زیادہ دوزخ میں جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ناشکری بہت ہے، ناشکری ہمارے اندر بھی آج کل آ گئی ہے، لیکن یہ صفت وہاں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر آپ سونے کے تخت پہ بٹھا کے چاندی کے برتنوں میں ساری کائنات کے پھل فروٹ کھلاتے رہو، 80 سال آپ نے کھلایا، 80 سال بعد کھانا بناتے وقت اگر آپ کی رسوئی میں دھنیا نہیں تھا یا نمک نہیں تھا یا ہلدی نہیں تھی، کھانا بناتے وقت کیا زبان سے نکلے گا پتہ ہے؟ آپ نے 70 سال 80 سال تو سونے کے تخت پہ بٹھا کے چاندی کے برتنوں میں ساری دنیا کے پھل فروٹ کھلائے، لیکن کھانا بناتے وقت کہے گی اگر دھنیا نہیں پایا نا کہ جد سے ہی گھر میں آئی ہوں کی کون دیکھو۔ ارے خدا کی بندی، خدا کی نعمتیں کھا کھا کے تیرا دانت گھس گیا اور زبان پہ اللہ کو نام کو نہیں، اللہ کو شکر کو نہیں آوے۔ یہ ناشکری کی وجہ سے اور شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے، شوہر کی تعریف نہیں ہوتی اس سے، وہ فلانو ڈسٹر لے آئو، وہ فورچنر لے آئو، وہ دھولتی لائو، لال تھوڑی لائو، اپنے شوہر کی بھی کبھی تعریف، اور تم بھی اپنی بیوی کی تعریفیں کیا کرو۔ اسلام نے حکم ماں کا مانا جائے گا، لیکن محبت میں تمہیں پابند نہیں کیا ہے، زیادہ کرتے ہو تو نہیں پکڑ ہوتی اس پر، لیکن جب ماں اور بیوی ٹکرائیں گے تو بیٹے کو اپنی ماں اور والدین کا حکم ماننا ہوگا۔ حکم ماننے میں وہ مقدم ہے۔ بعض لوگ بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو اگنور کر دیتے ہیں، بعض لوگ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو اگنور کر دیتے ہیں، یہ دونوں ظالم ہیں۔ اسلام نے بیلنس رکھا ہے۔ بہرحال وقت نہیں، میں سیرت کو اور چھیڑتا، لوگ تانا دیتے نا میں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے،
بھائی کی نہ مانے نبی نے کون مانے تو کی نہ مانے پھر مسلمان کیسے ہو گئے یار؟ نا درود نے کون ماننا ہے؟ ہر مسلمان نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھتا ہے. میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا. ہر مسلمان سلام پھیرنے سے پہلے اپنے آقا پر درود پڑھتا ہے. لیکن سیاسی تیری چکری یوں گھماتا ہے کہ وہ درود فاتحہ کون ماننا ہے. ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے. ہر مسلمان، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، بلکہ اہل حدیث تو کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث ہے. لیکن اتنے جو طے ہے نا کہ ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، اور تیری چکری یوں گھمائی جاتی ہے کہ فاتحہ نہ کون ماننا ہے، یہ درود نہ کون. یہ سب سیاسی باتیں، لڑانے کی باتیں. ایکتا کی بات کرو، محبت کی بات کرو. وقت کا تقاضا کیا ہے، مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، اسلام کہاں پر کھڑا ہے، پارلیمنٹ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، چوراہوں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اخباروں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، فیس بک پر کیا باتیں ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور تمہیں آپس میں لڑے بغیر فرصت ہی نہیں ہے. ہر مسلمان نبی کو مانتا ہے، جو مانتا نہیں وہ مسلمان ہے ہی نہیں. بات ختم ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام میں انٹری ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، محمد کے سوا مصطفیٰ کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے. ہاں الزام لگانے والے سنو، خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، وہ میرا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی عبادت ہے، ان کی اطاعت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، ان کی جو ہے مغفرت ہے، ان کی شفاعت ہے، اور جو ہے ان کا ربوبیت کا تخت ہے تو ان کا ختم نبوت کا تخت ہے. ربوبیت کے تخت پہ کوئی جا نہیں سکتا، اور ختم نبوت کے تخت پہ قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، سنو، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میٹھے محمد میر کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ دیوبندی جماعت والے نبی کو نہیں مانتے. میں نے مولانا ظفر علی خان سے پوچھا، تم بھی پوچھ لینا، گوگل تو رکھتے ہوں گے. ظفر علی خان بولا دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. میں نے مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی نبی کو نہیں مانتے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق بوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. میں نے شیخ الہند سے پوچھا، شیخ الہند لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، نبی کے بارے میں کیا تصور ہے؟ شیخ الہند نے کیا کہا؟ فرمایا او جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. او جنت طواف کر میرے دل کا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میں نے مولانا قاسم نانوتی سے پوچھا، وہ کہنے لگے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، ساری کائنات بنائے جانے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کے نور سے عکس تیار کیا. فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے. اور یہ حدیث بھی ہے، حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ مختلف روایتیں ہیں، کسی روایت میں پانی کا ذکر ہے، کسی روایت میں قلم کا ذکر ہے، لیکن جابر بن عبداللہ نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا. اور مولانا تھانوی روایت لائے نشر الدین میں فرمایا، نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام کو بنانے سے 14,000 برس پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں ایک نور تھا، نور تھا. صحابہ نے پوچھا متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا. یہ صحیح روایت ہے. بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے نا، یہ ضعیف حدیث ہے، صحیح کون بتاوے؟ ارے صحیح حدیث بتا رہا ہوں، جا کے سرچ کر لینا. فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد،
اس وقت میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا جب آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میرے۔ تو ہمارے آقا کی شان کو کوئی کہاں سے بیان کرے؟ وہ تو قرآن بیان کرتا ہے۔ ہاں، ایک وہ قرآن ہے جس کے یہ 30 پارے ہیں، ایک وہ قرآن ہے جس کے حسین نظارے ہیں۔ یہ قرآن پہچانا گیا اپنے پاروں سے، وہ قرآن پہچانا گیا اپنے یاروں سے۔ اس قرآن کی سورت اگر فاتحہ ہے تو اس قرآن کی سورت فاطمہ ہے، اس قرآن کی سورت اگر بقرہ ہے اس قرآن کی سورت ابو ہریرہ ہے۔ میرے پاس وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا نوازا کہ حفیظ جھالندری کہتا ہے بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم سب مسلمان بغیر کسی تفریق کے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم فرقوں میں بٹیں، اتحاد ایکتا پیدا کریں۔ راج گڑھ والوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم مضبوط ہوں، اگر آپ چاہتے ہو آپ کا فیوچر مضبوط ہو، آپ کی نسل مضبوط ہو، آپ کی گلی مضبوط ہو، آپ کا محلہ مضبوط ہو، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ، آپ کا صوبہ، آپ کا ملک، آپ کا وطن ہندوستان مضبوط ہو، تو میں آپ کو ایک تعویذ دے کے جاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اکنومی کو مضبوط کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی ممالک کے سفر کیے تجارت کی غرض سے۔ 12 سال کی عمر ملک شام جا رہے، بحرین جا رہے، یمن جا رہے، پھر ملک شام جا رہے ہیں۔ 4 بڑے سفر کر کے تجارت کی غرض سے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، اگر مضبوط ہونا چاہتے ہو تو اپنی اکنومی کو مضبوط کرو، اپنی تجارت کو مستحکم کرو، فالتو چوراہوں پر لڈو کنگ مت بن بلکہ کسی اور میدان کا کنگ بن۔ پڑھائی میں آگے آ۔ اور دوسرا کیا دیا؟ تجارت کے ساتھ ساتھ تعلیم۔ یہ قرآن کی پہلی وحی تھی، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ مسلمانوں کو پہلا حکم یہی تھا، تعلیم حاصل کر، ایجوکیشن حاصل کر۔ میں سوچ کے بول رہا ہوں، نماز کا حکم بعد میں آیا ہے، روزے کا حکم بعد میں آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو حکم جو آیا ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا آیا ہے، وہ پڑھائی حاصل کرنے کا آیا ہے۔ تو ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ آپ کہو گے نماز سے پہلے پڑھائی کا حکم کیوں آیا، نماز سے پہلے ایجوکیشن کی اسلام نے بات کیوں کی؟ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ اگر کسی کمرے میں چلے گئے، آپ کو کمرے میں کوئی اہم کام ہے اور بہت بڑا کام ہے، نماز جتنا بڑا کام ہے، سب سے پہلے اس کمرے میں کس چیز کی ضرورت پڑے گی پتہ ہے؟ لائٹ کی، روشنی کی ضرورت پڑے گی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کون سی چیز کہاں ہے، اس کو کیسے کرنا ہے اور کدھر مصلی بچھانا ہے۔ تو سب سے پہلے، ہر حکم سے پہلے ضرورت پڑتی ہے تعلیم کی، اور تعلیم روشنی ہے۔ اور تعلیم میں کوئی تقسیم نہیں کی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دینی تعلیم الگ ہے، دنیاوی تعلیم الگ ہے۔ نبی کی یہ تقسیم نہیں تھی۔ نبی نے فرمایا ایک ہوتا ہے نفع دینے والا علم، ایک ہوتا ہے نقصان دینے والا علم۔ نفع دینے والا علم نبی نے اللہ سے مانگا ہر نماز میں، اور نقصان دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگی۔ نقصان دینے والا علم کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے اکاؤنٹ کو ہینگ کیسے کرنا ہے، اے ٹی ایم کیسے لوٹنا ہے، دیوار پہ چڑھ کے فلانگ کیسے چوری کیسے کرنی ہے، یہ علم ہے۔ لیکن نقصان پہنچانے والے علم ہے، اس علم سے نبی نے اللہ کی پناہ مانگی۔ اور جو بھی نفع دینے والا علم تھا، اللہ کے نبی نے اپنے رب سے مانگا ہے، کوئی تقسیم نہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن، انگلش میں مہارت حاصل کرو۔ نبی نے فرمایا دشمن کی زبان سیکھو تاکہ ہم خطوں کا جواب دے سکیں۔ اپنے صحابی کو کہا تھا، حضرت زید بن ثابت کو کہا تھا، او زید دشمن کی زبان سیکھ، کیونکہ یہود و نصارہ خط لکھتے تھے، اس میں بکواس لکھتے تھے۔ اب مسلمانوں کو بھاشا ہی نہیں آتی، کیا لکھا ہے؟ نبی نے حکم جاری کیا، مسلمانوں دشمن کی زبان سیکھو تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ وہ خط کا زمانہ تھا، آج ٹویٹر کا زمانہ ہے۔ وہ یہود و نصارہ کی آج انگلش زبان ہے۔ نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے، مسلمانوں چیلنج کے ساتھ اگر مقابلہ کرتے ہوئے جینا ہے، جواب دیتے ہوئے جینا ہے، دشمن کی زبانوں میں مہارت حاصل کرو۔ اور زبان کوئی دشمن کی نہیں ہوتی، فرمایا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر 100 لینگویج جانتے تھے۔ الفارابی 70 زبانیں بول لیتا تھا، ہمارا تھا۔ بہرحال آپ علم میں نے کہا نا کیا فارمولہ ہے مضبوط ہونے کا؟ اکنومی مضبوط،
تعلیم مضبوط، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لو، چھوٹے موٹے باتوں پر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ نہیں جھگڑنا. سب مسلمان جنت میں جائیں گے، جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے، تیرے کھیت جتنی نہیں ہے نہ. مان لو ایک لو پھر کو جنت میں جاؤ گے تو کبڈی کھیلو گے بیٹھے، سارا مسلمان جنت میں جاؤ گا. جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچے دل سے جس نے پڑھا وہ مسلمان ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اب اس کی مرضی گناہوں کی سزا دے کر بھیجے یا رحم کر کے ڈائریکٹ بھیج دے، تو نہیں روک سکتا. تو نے یہاں فتوے لگا سکتا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں تجھے خواب آیا تھا؟ تجھے کس نے کہا یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ سب جو ہے سیاسی باتیں ہیں، یہ روٹی سیکنے کی باتیں ہیں، یہ حلوے پورے کی باتیں ہیں، یہ چوپڑی روٹی کی باتیں ہیں. ساری سمجھو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، قرآن کے 30 پارے پڑھو. مولوی بدل سکتا ہے، خدا کا قرآن نہیں بدل سکتا. صفوں میں اتحاد قائم کرو. نماز کیوں دی گئی؟ 5 مرتبہ نماز میں بلا کے صفوں میں کھڑا کیا. جہاں سرپنچ پارشد کھڑا ہے اس کے بازو میں مزدور کھڑا ہے. اسلام نے پیغام دیا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے کچھ پیغامات ہیں، نبی کی سیرت، ان کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تعلیم حاصل کریں، قرآن سے شغف رکھیں، اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دیں، اکنومی تجارت کو مضبوط کریں، وقت کی قدر کریں، اپنے صفوں میں اتحاد قائم کریں.